نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے عزیز دوستو، میرے تمام دوستو، آپ کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے عزیز دوستو، میں بشیر احمد حکیم بشیر آپ کے سامنے ہوں۔ میرے عزیز دوستو، آپ کے لیے آج میسیج ہے، میرا پیغام ہے میرے دوستو۔ ہم اپنی بچیوں کو قرآن مجید کے سائے کے نیچے شادیوں میں الوداع کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید سائے کے نیچے بچیوں کو الوداع کرنے کے لیے آپ عالم اسلام کے تمام مسلمان جب بچیوں کی شادی کرتے ہیں، ہم لوگ قرآن مجید کا استخارہ زیچہ لے کے قرآن مجید کا استخارہ کرنے کے بعد بچیوں کی شادیاں کرتے ہیں، اور قرآن مجید کو سائے کے نیچے شادیوں میں استعمال کر لیتے ہیں۔ قرآن مجید کو برکتوں کے لیے، آپ اس کو برکتیں حاصل کرنے کے لیے بچیوں کو قرآن مجید کے سائے کے نیچے آپ ہر ماں باپ اپنے بھائی خاندان کے کلوز رشتے اپنی بیٹیوں کو اس قرآن مجید کے سائے کے نیچے الوداع کرتے ہیں۔ وہ قرآن مجید بچیوں کے ساتھ چلتے ہیں، اس کے گھر کی زینت بن جاتے ہیں۔ وہ بچیاں قرآن مجید کھولتی نہیں، اس قرآن مجید کو پڑھتی نہیں۔ المیہ آج ہمارے مسلمان بھائیوں، وہ قرآن مجید، وہ بچیاں قرآن مجید کو گھر پہ لے کے پڑھتی نہیں ہیں۔ ایک بیٹا ہو گیا، ایک بچی ہو گئی، 2 بچے ہو گئے یا 4 بچے ہو گئے، وہ قرآن مجید گھر کی زینت بن گیا، وہ قرآن مجید کھلا ہی نہیں، وہ بند ہو گیا۔ وہ ہمیشہ کے لیے پھر پیغام ملتا ہے کہ آج اس قرآن مجید کو 2 سال ہو گئے بند ہوا ہے۔ میرے عزیز دوستو، آپ اس قرآن مجید کو مدرسے میں یا کسی مسجد میں رکھوا دیتے ہو، وہ گھر پہ زینت بن کے رہا، اور پھر مسجد کی زینت جب کسی اللہ کے بندے نے اس کو کھول لیا تو وہ قرآن مجید جو بند پڑا ہوا تھا، اس بچی نے اس قرآن مجید کی برکتیں نہ حاصل کی جس پہ آپ نے الوداع کیا تھا۔ آج المیہ عالم اسلام کے مسلمانوں کا کہ یہود و نصارہ مشرکین کافرین اس قرآن مجید کی بے حرمتی کر رہے ہیں، اور اگر آپ نے اس قرآن مجید کو پڑھ کے اپنے بچوں کو اس قرآن مجید کی تعلیمات سے بیرا منور کیا ہوتا تو آج غیر مذہب ہمارے اوپر کبھی بھی نہ ہنستے۔ آج المیہ ہے ہمارے مسلمانوں کا کہ آج قرآن مجید کی کبھی کسی یورپ کے اندر بے حرمتی ہو رہی ہے اور کبھی کسی جگہ پہ حرمتی ہو رہی ہے۔ ہم صرف خبروں تک اس کو سنتے ہیں اور دیکھتے ہیں، اور اس کے اوپر المیہ اس کے اوپر غم نہیں کرتے۔ اللہ کے غضب کو، اللہ کی ہیبت سے ڈر جاؤ قرآن مجید کی بے حرمتی کرنے والوں۔ ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رب العزت کا عذاب آ جائے اور عالم اسلام کے تمام مسلمان ایک سمندر کی طرح سب بہا کے لے جائیں، اور یہود و نصارہ مشرکین کافرین اس کا سامنا نہ کرنے کی طاقت رکھیں گے۔ عالم اسلام کے مسلمانوں کو اس طرح سے ان کے ایمان کے ساتھ نہ کھیلو کہ عالم اسلام کے تمام مسلمان اٹھیں اور سمندر ایک سب بہا کے لے جائے، اور صرف ایک ہی رہے گا، لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ۔ ان ماؤں نے ایسے بہادر بیٹے پیدا کیے، کاز میجر عزیز بھٹی انہوں نے پیدا کیا۔ عالم اسلام کے مسلمانوں میں نامور ہستیاں اس ملک میں پیدا ہوئی، اور اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے صلاح الدین ایوبی جیسے بہادر بیٹے پیدا کیے۔ اس ملک کے اندر اللہ رب العزت نے بہادر سے بہادر ایک سے ایک بیٹا پیدا کیا۔ وہ مائیں آج ابھی اس ملک کے اندر زندہ ہیں، ان ماؤں کی دعائیں ابھی اس ملک اور اس قوم کے ساتھ زندہ ہے۔ ان ماؤں کی دعائیں آج بھی
ان کے ساتھ ہے ہمارے نوجوان فوج پاکستان اور ہماری بحریہ اور ہماری فضائیہ، یہ ساری اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اللہ کی نعمتوں کے ساتھ نہ کھیلو، یہ سب آپ کو بہا کے لے جائیں گی۔ یہ اللہ رب العزت کی بہادر فوج ہے، اس کے ساتھ میرے اللہ کی طاقت ہے۔ میرے اللہ کی طاقت کو، مسلمانوں کی طاقت کو اے یہود و نصارہ مشرکین کافرین نہ چھیڑو، یہ سب آپ کو بہا کے لے جائیں گے۔ ہمارے قرآن مجید کی بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک کر دے، اور اسی کلمے کے اوپر اللہ ہمیں خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایک کلمے کے اوپر قائم رکھے، اور اللہ رب العزت بلبلہ، وہ طاقت، وہ جذبہ ہماری قوم میں پیدا فرمائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے میری تمام مائیں، بیٹیاں، بہناں اپنے گھر میں نماز کو قائم کریں۔ خدا را اس قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگاؤ، مسجد کی زینت نہ بناؤ، اپنے گھروں میں نماز اور تقوی کو اختیار کر لو۔ آپ کے لیے اللہ نے جنت رکھی ہے، اور مشرکوں کے لیے اللہ نے جہنم رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کے غضب سے ڈر جاؤ، اور ان فاشی وقت کو نہ گزارو، اللہ کی زندگی پاکیزگی کے ساتھ گزارو۔ اللہ نے آپ کو مومن کر کے مخاطب کیا ہے، اے مومنوں میں نے آپ کے لیے انعام رکھا، آپ کے لیے جنت رکھی۔ اللہ رب العزت آپ کو، اس تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو قائم اور دائم رکھے۔ اللہ ہمارے ملک کو روشن اور منور رکھے۔ آج اگر ہمارے ملک میں کہیں کراچی میں پانی ہے، اور کہیں ہمارے ملک کے دریاؤں میں گاؤں کے گاؤں بہ گئے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں صبر سے، ہمت سے، استقامت سے اللہ ہمارے تمام شہروں کی حفاظت فرمائے، اور اللہ جتنے لوگ ہمارے کراچی کے اندر پریشانی میں مبتلا ہیں، اللہ انہیں اس غم سے اپنی بارگاہ سے نجات عطا فرمائے۔ اگر یہ پانی اور یہ سیلاب آپ کی ساری گندگی کو صاف کر گیا، ہماری سارے لوگ مل کے اس گندگی کو صاف نہ کر سکے جو اللہ کے اس بارش کے پانی سے صاف ہو گیا، ہماری قوم یہ نہیں جانتی کہ جس کو ہمارے حکمران اپنی مشینری کو لے کے ناکام ہو گئے، اللہ کے اس پانی نے آپ کے گند کو صاف کر دیا، اور آج اللہ کے فضل و کرم سے آپ کا شہر اس گندگی سے پاک ہو گیا جو آپ نہ کر سکتے تھے، آپ کی مشینری نہ صاف کر سکتی تھی، وہ اللہ نے صاف کر دیا۔ اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں۔ جب اللہ اپنی قوم کو آزماتا ہے تو صبر میں اللہ اس کو صبر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے، یہ پیغام ہے میرا، اللہ رب العزت آپ کو اپنے گھروں میں نبی کریم رؤوف الرحیم سرکار دو عالم کا ورد کرنے کی اور سرکار کے کلمے کا ذکر کرنے کی صلاحیت عطا کرے۔ نہ تو شیطانی مشرکین کافرین آپ کے غالب آئیں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ کو فتح سے ہمکنار کرے گا۔ آپ اللہ کا ذکر کرو، اللہ رب العزت سے اللہ سے مدد مانگو، اور اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے مدد عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ میرے تمام سننے والے قرآن مجید کا اس پیغام کو عام کریں گے اور اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں گے۔ خدا را اس قرآن مجید سے پیار کرو۔ جب یہ آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو گیا اور اللہ کا عذاب، اللہ کے غضب سے ڈر جاؤ۔ اللہ رب العزت کے تمام پیغمبروں نے، اللہ کے پیارے نبی نے، بزرگان دین نے آپ کو یہی پیغام دیا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم رکھے، اور کلمے کے اوپر آپ کا اللہ تعالیٰ میرا آپ کا خاتمہ فرمائے۔ رب العزت آپ کا اور میرا حامی و ناصر۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے پاک پروردگار عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو ایک فرما دے، اور اپنے پیارے وطن کے ساتھ ہمیں محبت کرنے کی طاقت عطا کرے، اور اللہ رب العزت ہمارے تمام آنے والے اور دنیا سے جتنے ہم نے صغیرہ کبیرہ اجنا گناہ معاف اللہ تعالیٰ کر دے۔ اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ یا رب العزت ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے سے جتنی خطائیں ہو گئی وہ اللہ معاف فرما دے۔ کئی حادثات پہ اور کئی اللہ تعالیٰ ہر گھر میں پریشانی ہے، اللہ تو رحمت فرما۔ اللہ اس کرونا سے، اور اللہ جو بچے اور بچیاں اللہ پولیو میں مبتلا ہیں، یا اللہ اپنی بارگاہ سے انہیں شفا اور صحت کاملہ عطا فرما۔